اللہ جل جلالہ و من والہ کے مبارک کلام قرآن عظیم کی سورۃ البقرہ کی یہ 183ویں آیت مبارکہ ہے۔ اس کے ذیل میں گفتگو جو چل رہی تھی وہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہیں شریعت نے روزے سے مستثنیٰ کیا، علیحدہ کیا کہ ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دو قسم کے لوگوں کا بیان کیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کی ایک حال پہ تو رہتا نہیں، جیسے وہ پارا ہوتا ہے نا، پارا ایک دھات ہوتی ہے، بہت وزنی، بہت بھاری، اسی لیے اس کو پارا کہتے ہیں، عربی میں سیماب کہتے ہیں۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑوں کو، وہ زمین پر بکھرتے گرتے ہی بگڑ جاتا ہے، اتنے باریک سے اس کے ریزے ہو جاتی، بہت چمکدار اور بہت بھاری ہوتا ہے۔ اتنی سی بوتل میں آدھی کلو آ جائے گی۔ آپ یہ سمجھ کر اٹھائیں گے چھوٹی سی بوتل ہے، ہلکی سی ہوگی، لیکن وہ اٹھے گی نہیں، بہت بھاری ہوگی، تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تھرمامیٹر جو بخار چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے ذرا سی گولی سی، اور یہ جو فرش ڈالنے والی ہے، عربی میں تو اس کو میزان مویا کہتے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہیں فرش کا نظام برابر ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے تو نہیں، اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ جو ٹھہرتا نہیں ہے، حرکت رہتی ہے ہر وقت اس کے اندر۔ جدا پارے سے ہو نہیں سکتی تقدیر سیما بھی، کہیں سیما بھی بدلا ہے جو یہ دن بدلے، تو اسی طرح انسان بھی الٹ پلٹ رہتا ہے، دل بھی اس کا الٹ پلٹ رہتا ہے۔ بچپن میں تو کہتے تھے میرے 2 دل ہو رہے، 2 دل تو ہوتے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ آداب 22 پارے کی آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے ایک بدن میں 2 دل نہیں رکھے، دل تو ایک ہے لیکن حسرتیں اس کے اندر ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ بلکہ اکیلا کون کہتا ہے لحد میں نعش حاتم کو، ہزاروں حسرتیں مدفون ہیں دریا کے پہلو میں۔ تو پہلو میں جو دل ہے نا، اس کے اندر بہت ساری حسرتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ قلوب العباد بین اصبع الرحمن، مشکاۃ شریف کے دیدے، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتے پھیر دیتے، جنت چاہیے اللہ کی بے نیازی دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ انسان کے دل جو ہے وہ اس طرح جس طرح پرندے کا پر ہوتا ہے، کبوتر کا، مرغی کا، ذرا ہوا کا جھونکا آیا وہ اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، پورے دن بیچارہ الٹ پلٹ رہتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا دل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الٹ پلٹ رہتا ہے۔ پھر دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے ہمارے دلوں کو جمع رکھنا دین پر، شریعت پر، ایمان پر۔ اگر یہ ایمان پر جمع رہا اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ خاتمہ ہو گیا، فقط فاز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی مل جائے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس کا الٹا ہو گیا، بدعمالیوں کی بدولت اگر یہ چھپ گیا اور یہ دین کی جو پونجی
اور کلمے کی جو پونجی ہے تھوڑی سی یہ اگر کہیں ختم ہو گئی بدعمالیوں کی نحوست سے تو اللہ نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ سورہ حج کے پہلے رکوع کے آخری آیت ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب اور یہ بڑی خراب ہے۔ اللہ خیر۔ تو ایسے انسان کے ظاہری اعتبار یہ تو دل کی حالت ہو گئی، دماغ کی حالت ہوگی، ظاہری اعتبار سے بھی کبھی اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتا ہے، کبھی صحت تندرست تن و من، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، پھر کبھی گھر میں کبھی سفر میں۔ اور شریعت نے ایک چیز کا لحاظ کیا ہے؟ بوڑھوں کا، جوانوں کا، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، اور صحت اور تندرستی۔ عام حالات میں تو اور آج شاید کوئی بندہ ایسا ہوگا تو بہت اسپتالوں میں بڑی ڈھیر لگے پڑے ہیں موت اور زندگی کی کشمکش۔ کیا کرے گا آدمی؟ بائک چلانی چھوڑے یا سائیکل؟ آئے نہیں جہاز کریش ہوتے تو پھر اب اس میں بیٹھنا چھوڑ دیں۔ ٹرینوں کے پچھلے دنوں کتنے حادثے ہوئے ہیں ریل گاڑیوں سے، کسی نے بھی نہیں بیٹھنا چھوڑا، چھوٹتا نہیں، کیسے چھوڑ دے گا؟ پھر پیدل بھی چلنا چھوڑ دے۔ اگر رمضان سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک واقعہ، اچھے خاصے لوگ کھڑے ہیں وہاں، بارات گھر جو ہے وہ سامنے اس کے 3 شادی، گاڑی والا آ گیا انہیں اڑا کے باقی وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ گاڑی وہیں تک پہنچ گئی، ایک تو اللہ کے پہنچ گیا، 2 کو اللہ نے بچا لیا، کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اور وہ سڑک کے کنارے سے کھڑے، کنارے سے ہٹ کے یہ آج ہی ہو گیا کل مفتی جاوید وہاں گڑی دولت میں ادھر سے پڑھا دیں تو پیچھے دماغ سے کوئی چلا گیا اور باقی تو دونوں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ بھائی شاہد پڑھا نہیں تھا، جب پہنچ ہوتے ہیں نا آدھے پیچھے ہٹتا 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 گاڑی وہیں تک وہی جا رہی تھی، جیسے کسی نے سکھا دیا ہو چل نہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام اسی لیے ہے، ہونی تو ہو کے رہتی ہے، ہونے کے لیے ہے، لیکن دعا کی دعائیں بسم اللہ العظیم الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ۔ ابھی 2 سال پر ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، دیوبند کے ہیں، وہ اصل کراچی میں ہوتی ہے، دارالعلوم کراچی۔ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا، پیچھے کی سیٹ پہ وہ ان کا بیٹا، آگے ڈرائیور بیچارہ چلا رہا ہے، اندھا دھند فائرنگ ہوئی، اور انہوں نے وہ بار بار اپنے بیٹے سے پوچھ رہے تو نے دعا پڑھی تھی صبح، دعا پڑھی تھی تم نے؟ دعا پڑھی؟ ہاں بابا۔ وہ دونوں بچ گئے، ڈرائیور بیچارہ اللہ نے تو دعا کی برکت سے تو اللہ نے بتایا۔ تو خیر تو ایک حالت میں بیمار ہے اور یہ تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ فرما رہے ہیں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا، بہت کمزور۔ بھینسوں کو دیکھو بڑی سے بڑی تکلیفیں جھیل لیتی ہیں، ایسی دوسرے جانور ہیں، اور انسان ذرا جب کا، ذرا سا ہوا کا جھونکا، پانی کا ریلا،